آپ محض یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اسپیکر بند کر دیا تھا واقعہ ہوا ہے, یہ تو زیادتی نہیں ہے ویسے؟ اچھا اسپیکر بند کرنا زیادتی نہیں ہے؟ نہیں پر اسپیکر بند کرنے کی بنیاد پہ سن لیں نا, گزارش سن لیں. اسپیکر بند کرنے کی بنیاد پہ, اسپیکر بند کرنے کی بنیاد پہ واقعہ کیسے ہو؟ آپ مجھے یہ بتائیں اسپیکر بند کرنا زیادتی نہیں ہے؟ میں مان لیتا ہوں غلط بات ہے. ہاں تو بس یہی بات. لیکن واقعہ کیسے بند کرتے آپ اسے بولنے دیتے؟ طلباء تنظیم بحال ہونی چاہیے. میں آپ کی بات نہیں سن رہا. فیک نیوز پہ کیا اسٹوڈنٹس کو سڑک پہ آنا چاہیے؟ آپ میری بات سن رہے ہیں, آپ میری بات سن نہیں رہے تو میں آپ کی بات کیوں سنوں؟ غم و غصے کو ڈسپرس کرنے کے لیے, اس کو زائل کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے یا پنجاب پولیس کی طرف سے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا کہ بچوں کو آپ تسلی دے کے کہ ہم نے تفتیش شروع کر دی ہے, ہم نے مطلب کہ ایویڈنس اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے, وہ بھی بندہ مطلب کہ ہم اس کی بھی تفتیش کر رہے ہیں, اس کی بھی تفتیش کر رہے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راحیل معاویہ. ناظرین, میرے پیچھے آپ مختلف سٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں جو تقریباً 20 طلباء تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے مل کر ایک طلباء یکجہتی کمیٹی بنائی ہے جس نے آج لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی ہے, جس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 14 نومبر سے یہ ملک گیر احتجاج کا آغاز کر رہے ہیں اور 14 نومبر کو یہ لاہور کے اندر پہلا جو ہے نا احتجاج کریں گے. اس کے بعد یہ پورے ملک میں احتجاج کریں گے. ان کے مطالبات کیا ہیں, یہ چاہتے کیا ہیں, کیا واقعی ان کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت ہے, معاملات کیا ہیں, انہی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. میرا نام حسن منور ہے اور میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیڈز لاء کالج سے, ٹاؤن شپ سے. کس تنظیم کے ساتھ ہیں؟ جی خلق یوتھ فرنٹ سے میرا تعلق ہے اور طلبہ یکجہتی کمیٹی سے ہمارا اتحاد ہے. تو کیا مطالبات کیا ہیں, معاملات کیا ہیں, چاہتے کیا ہیں, کیوں سڑکوں پہ آ رہے ہیں؟ سر دیکھیں, مطالبات بس یہی ہیں کہ طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے, جن یونیورسٹیز میں طلبہ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور ریسنٹلی جو پی جی سی کا معاملہ وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. یہاں پہ حکومت نے یہ نہیں کیا کہ کوئی تفتیش ہو جائے, اینٹی پروٹیکشن کمیٹی کوئی بنائی جائے جس کے تحت سارے معاملات کو کنٹرول کیا جاتا. اس کی الٹ کر کے حکومت نے یہ کیا, تفتیش نہیں کی ان لوگوں نے. تفتیش کیوں نہیں کی؟ پہلے دن ہی وہ بندہ پکڑا گیا, سی سی ٹی وی جو فوٹیجز ہیں وہ قبضے میں لے لی گئیں, اس کے بعد پولیس نے موقف اختیار کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ تو کئی دن کہتے رہے کہ اگر ہوا ہے تو ثبوت دیے جائیں. آپ نے کوئی ثبوت دیے؟ سر اس کے اوپر یہ بات ہے کہ آپ کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو فوٹیجز ہیں وہ لے لی ہیں اس نے, پولیس نے. پھر اس کے بعد جو فیصل رضوان صاحب پولیس کے اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے کوئی فوٹیجز ہمارے پاس موصول نہیں ہوئی. پھر شہر بانو صاحبہ آتی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے پھر لے لی. مطلب کہ 3 بندے ہیں, 3 بیانات ہیں. نہیں, بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو طلباء سڑکوں پہ نکل آئے نا, کیا سڑکوں پہ نکلنے کے لیے پاس پروف اور ثبوت ہونے چاہیے تھے یا محض افواہ پہ یا خبر پہ سڑکوں پہ آیا جا سکتا ہے؟ پورا 1 ہفتہ جو پی جی سی کے جو پیجز ہیں, پی جی سی کے جو اکاؤنٹس ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں کے, وہ وہاں پہ کمپین چلاتے رہے ہیں. کیسے 1 ہفتہ کیسے؟ پورا 1 ہفتہ لوگوں وہ ویڈیو جو خبر سوشل میڈیا پہ چلی ہے کس دن چلی ہے؟ سوشل میڈیا پہ احتجاج سے 3 سے 4 دن پہلے وہ چلی ہے خبر, جمعے والے دن. اسٹوڈنٹس اس سے پہلے بات کرتے رہے ہیں. اب اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر وہ کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا, جو ایک مس انفارمیشن تھی, تو اس کے اوپر جو کالج انتظامیہ تھی اس کا فرض بنتا تھا کہ انہی دنوں میں جب وہ بات کر رہے تھے ان کو کلیئر کیا جاتا. تو وہ تو بچوں کو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوا, لیکن بچے چاہتے تھے کہ نہیں ہوا ہے, اب بتائیں ہوا ہے. پھر ثبوت کی ہے. تو اگر طلباء کے پاس ثبوت تھے, دیے کیوں نہیں؟ اگر نہیں تھے تو سڑکوں پہ کیوں آئے؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. سر طلباء کے پاس جو تھی, آپ نے وہ پریس کانفرنس دیکھی ہے جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ نے کی ہے, وہ ابھی بات کر رہی تھی کہ جو عینی شاہد ہے اس کا وہ نام لینے لگی ہے, جو بھی بات کرنے لگی تھی اس کا مائک بند کر کے مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا. اس سے کیا سمجھا جائے واقعہ ہوا ہے؟ ظاہری بات ہے, اگر وہ بتا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں سمجھیں گے اس بات کو؟ دیکھیں نا, پولیس نے اور پنجاب حکومت نے اور ہم صحافیوں نے 4 دن تک مسلسل عام اعلان کیا جس کے پاس جو ثبوت ہے ہمیں دیں. کسی ایک بندے نے کوئی ثبوت نہیں دیا, اور آپ محض یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اسپیکر بند کر دیا تھا واقعہ ہوا ہے. یہ تو زیادتی نہیں ہے ویسے؟ اچھا اسپیکر بند کرنا زیادتی نہیں ہے؟ نہیں, پر اسپیکر بند کرنے کی بنیاد پہ سن لیں نا, گزارش سن لیں. اسپیکر بند کرنے کی بنیاد پہ واقعہ کیسے ہو؟ آپ مجھے یہ بتائیں اسپیکر بند کرنا زیادتی نہیں ہے؟ میں مان لیتا ہوں غلط بات ہے. ہاں تو بس یہی بات. لیکن واقعہ کیسے بند کرتے آپ اسے بولنے دیتے؟ تو وہ جو بولی ہے کیا آگے بولی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے نہیں کیا. جو عینی شاہد اس کا نام بتانے لگی ہے اور اس نے کہا جی نہیں. وہ لڑکی ابھی یہاں موجود ہے؟ وہ لڑکی اب بتا سکتی ہے کہ کس کا؟ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں, اس کے گھر چلتے ہیں. جائیں پتہ کریں, آپ جائیں 100 دفعہ اس کے گھر جائیں. آپ کا ہے
ना ये काम हमारा है, ये काम जिन इदारों का है। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, सुन ले गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि तलबा तंजीमें, मैं आपके साथ हूँ, बात सुन लेना, तलबा तंजीम बहाल होनी चाहिए। मैं आपकी बात नहीं सुन रहा। फेक न्यूज़ पे क्या स्टूडेंट्स को सड़क पे आना चाहिए? आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात सुन नहीं रहे, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? आप मेरी बात आप सुनेंगे? पक्की बात है, पूरी बात सुनेंगे? बात सिर्फ मेरी जान की टोटे सिर्फ इतनी सी है कि जब एक कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का माहौल इस तरह का होता है जहाँ पे डेली बच्चों को तशद्दुद किया जाता है, डेली बच्चों को मारा जाता है, बच्चों को क्लासरूमों के अंदर बंद किया जाता है, बच्चों को सड़क के ऊपर डंडे मारे जाते हैं, गार्ड्स जो हैं वो जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनके काम में तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो बच्चों को डेली सुबह आके मारते हैं। बिल्कुल। अब इस तरह आपने मान लिया। अब इस तरह के माहौल में जब एक ऐसी बात जो कि फारफेच नहीं है, ठीक है, ये बात आपको कंसिडर करनी पड़ेगी कि फारफेच नहीं है, वो डेली तशद्दुद देख रहे हैं, उनको जब मतलब कि कोई इस तरह की रिपोर्ट आती है कि यार एक और तशद्दुद का वाक़या हो गया, बस इस बार फ़र्क ये है कि वो एक लड़के के साथ नहीं हुआ, एक लड़की के साथ हुआ, और वो एहतजाज करने पहुंच जाते हैं, और आपने उनको उनके पूरी जो उनकी तालीमी जो तरबियत है उसमें आपने उनको सिखाया तशद्दुद है। यानी कि आप समझते हैं कि इस सारे मामले के पीछे पंजाब कॉलेज की जो बुनियादी और गलतियां हैं वो भी इसके पीछे, वही इसकी बुनियाद है, वही उसकी बुनियाद है। उसका जो कल्चर है वो एक हरासमेंट का कल्चर है, वो मतलब कि लड़की या लड़के के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो लड़कों को भी हरास करते हैं। मैं आपको अगर अभी कहते हैं, मैं अभी आप मुझे नंबर दें, मैं आपको वीडियोज़ भेजता हूँ, मेरे पास 400 वीडियोज़ आई हैं इन एहतजाजों के दौरान। देखें अगर किसी के साथ इन एहतजाजों के दौरान बच्चों ने बेतहाशा वीडियोज़ मुझे सेंड किए हैं व्हाट्सएप पे कि देखें ये भी पंजाब कॉलेज में हुआ है, यही। अब मैं 400 वीडियोज़ देखूँगा जिसके अंदर बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, तो मैं किसकी बात मानूंगा? बच्चों की बात मानूंगा या मरियम नवाज़ की बात मानूंगा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब कॉलेज का जो मजमूई रवैया है वो बच्चों के साथ बड़ा इतना मतलब कि वो जालिमाना था कि बच्चों के अंदर गमो गुस्सा इस नोयत का था कि वो बज़िद थे कि ये वाक़या हुआ है। अब हुआ है या नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन बच्चों का गमो गुस्सा जो है वो गमो गुस्सा जायज़ था, लेकिन उस गमो गुस्से को डिस्पर्स करने के लिए, उसको ज़ायल करने के लिए हुकूमत की तरफ से या पंजाब पुलिस की तरफ से इस तरह का कोई इकदाम नहीं किया गया कि बच्चों को आप तसल्ली दे के कि हमने तफ्तीश शुरू कर दी है, हमने मतलब कि एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, वो भी बंदा मतलब कि हम उसकी भी तफ्तीश कर रहे हैं, उस पर भी तफ्तीश कर रहे हैं, हम इस पूरे वाक़े को एक जामिया वाक़या समझ के एक सिंसियर वाक़या। ये तो हो गई एक ज़िम्मेदाराना बात, मुझे अच्छा लगा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। लेकिन अब थोड़ा सा दूसरी तरफ आते हैं कि अगर महज फेक न्यूज़ की बुनियाद पे बच्चे मुश्तिल हो जाते हैं, बच्चे जो है ना वो सड़कों पे आ जाते हैं, फिर अदारे भी तो हमारे हैं ना, वो लोग भी हमारे हैं, बच्चे भी हमारे हैं, ये आपस में दस्तों गिरेबान हो जाते हैं, इस सारे मामले में फिर कौन जिम्मेदार होगा इस सारी सिचुएशन को संभालने? सारे में जो जिम्मेदार है वो वही लोग हैं जिन्होंने बच्चों को बचपन से लेके बड़े होने तक तशद्दुद के अलावा सिखाया ही कुछ नहीं है। आप उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग करो, आप उनको बताओ, अवेयरनेस दो कि यार आपने माशरे में इस तरह काम करना है, आपने अपना जो एक बुनियादी किरदार है वो इस तरह का अदा करना है। आप जब बच्चों को सिर्फ मारपीट के ज़रिए उनकी तरबियत करते हो ना, तो उनको लगता है कि अच्छा अगर हमें मारपीट के ज़रिए बात समझाई जाती है तो शायद हमने भी किसी को अगर बात समझानी है तो वो मारपीट के ज़रिए समझानी है। तो इस सारे में जो अदम तशद्दुद का जो रवैया है ये बच्चों में तरबियत होनी चाहिए ना, आप तालीम नहीं सिर्फ देते। आगे हम अब आगे आते हैं। आपकी 14 नवंबर से एक तहरीक स्टार्ट हो रही है, आपने एहतजाज की कॉल दे दी है, ये किस कदर जो है ना वो मुतशद्दद होगी या तशद्दुद से पाक होगी? देखिए हम तो सियासी तंजीमें है ना, हमारा जो भी बंदा रिक्रूट होता है या जो भी हमें ज्वाइन करता है उसकी एक्सटेंसिव पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती है, और पॉलिटिकल ट्रेनिंग का मकसद ही ये होता है कि आप अपने गुस्से को चैनल करो, तशद्दुद से आप सियासी जिद्दोजहद की तरफ लेके आओ। कि क्योंकि देखें आपको क्या लगता है मेरे में गुस्सा नहीं है? जितना मेरे में गुस्सा है, मैं एक नौजवान हूँ, मैं FC यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मतलब कि मैं रुलता फिर रहा था, कुछ 6 महीने मुझे जॉब नहीं मिली, ठीक है, एट दी एंड फिर मिल गई, लेकिन क्या वो जो 6 महीने में दर बदर फिरा हूँ, ठीक है, मुझे उसका गुस्सा नहीं है, मुझे अपनी पॉलिटिकल पार्टियों पे गुस्सा नहीं है, मुझे जब वो बच्चों पे उन्होंने लाठीचार्ज किया मुझे उसका गुस्सा नहीं है, मुझे एक चीज़ का गुस्सा है, मरियम नवाज़ एक आमिर है, एक फ़ौजी आमिर से बदतर रवैया उसका, ठीक है, मेरे में उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन चूँकि मैं एक सियासी वर्कर हूँ, चूँकि मैं एक सियासी जिद्दोजहद का हिस्सा हूँ, मुझे पता है कि मैंने मारपीट के ज़रिए नहीं, मैंने सियासी जिद्दोजहद के ज़रिए अपने जो मुतालबात हैं वो हायर अथॉरिटीज़ तक लेके जाने हैं और अपनी बात मनवानी है। मतलब जलाओ गिराओ तशद्दुद तोड़ फोड़ इसकी तरफ तलबा नहीं जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और उसकी बुनियादी वजह यही है क्योंकि हम सियासत करते हैं और हम सियासत का हक मांग रहे हैं।
آپ کو پتہ ہے پچھلے 40 سال میں جب بھی آپ ایڈمیشن لیتے ہیں کالج یا یونیورسٹی میں, آپ سے ایفیڈیوٹ سائن کروایا جاتا ہے کہ آپ سیاست نہیں کر سکتے. جب آپ سیاست نہیں کر سکتے تو آپ پھر کیا کر سکتے ہو؟ پھر آپ کے پاس دوسرا حل یہی ہے کہ آپ تشدد کرو گے. آپ نے تو اپنی بات منوانی ہے نا, آپ کو تو غصہ ہے. اور ایک انٹر کا بچہ ہے, آپ امیجن کریں انٹر کے بچے کی نہ کالج میں عزت ہو رہی ہے کہ وہ ڈیلی جا کے پروفیسر سے بھی چپیڑیں کھا رہا ہے, گارڈ سے بھی گالیاں کھا رہا ہے, مکے کھا رہا ہے. گھر جاتا ہے, انٹر کے بچے کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا, نہ ہی اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے گھر پہ بھی کہ اس کی کوئی اوپینین کی ویلیو ہو. اس کو اس چیز کا بھی غصہ ہے. تیسری بات, وہ اگر دوستوں یاروں کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے تو پولیس اس کو وکھرا ذلیل کرتی ہے کہ روک کے کہ تو کتنے جا رہے ہیں, تو کیا کر رہے ہیں. وہ جو ہماری پولیس کا ایک روایتی رویہ ہے. تو تو اور اس سارے میں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو سیاست کا حق دیا جائے, وہ سیاست کریں, وہ اپنے اس غصے کو, اپنے جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کے لیے سیاسی جدوجہد ایک پلیٹ فارم مل جائے نا. کیا اس تنظیم کی یا اس تحریک کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت ہے یا ان کا کوئی ایجنڈا ہے؟ دیکھیں, ہم یعنی کہ جو ہماری جو بیسک الائنس ہے نا 3 تنظیموں کا, اس میں پختونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ NSM ہے, نیشنل اسٹوڈنٹ موومنٹ, جو کہ نیشنل ڈیموکریٹک جو موومنٹ جو پارٹی ہے اس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے. ہم خلق یوتھ فرنٹ سے ہیں, ہمارا تعلق حقوق خلق پارٹی سے ہے. لیکن ہمارے جو مطالبات ہیں, ہمارے جو مینیفیسٹوز ہیں, وہ عام یہ جو مین اسٹریم پارٹی ہیں جو کہ الیکشنوں کے دن تک اپنا مینیفیسٹو جاری نہیں کرتی, ہمارا وہ والا رول نہیں ہے. ہم تینوں جو پارٹیاں یا تینوں جو تنظیمیں ہیں جو ان کی ذیلی تنظیمیں ہیں, ہمارا یہ ماننا ہے کہ طلبہ یونین بحال کر کے طلبہ خود اپنا فیصلہ کریں. ہمارا سفر جو ہے, ہماری جدوجہد ہے صرف تب تک ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ یونین اسٹوڈنٹس کو لے کے دیں, اس کے بعد اسٹوڈنٹس اپنا جو فیصلہ کرتے ہیں وہ خود اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کے ذریعے کریں. کون سی تنظیم کے ساتھ ہیں, کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مزمل کاکڑ میرا نام ہے, میں خلق یوتھ سے ہوں اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو طلبہ یکجہتی کمیٹی بنی ہے, اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ 20 تنظیمیں ہیں جن کا ایک الائنس بنا ہوا ہے. لیڈ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے, برابر کی نمائندگی ہے. اور جو طلبہ کو درپیش ایشوز ہے اس میں کوئی 14 ہماری ڈیمانڈز بن رہے ہیں کہ جو بنیادی ڈیمانڈز ہیں ان 3 پہ فی الحال ہم بات کر لیں. پھر وہ 14 ڈیمانڈز جو پورے ملک کے اسٹوڈنٹس کے ہوں گے اس پہ ہم متحد ہیں, اور وہ 14 تاریخ سے لاہور میں پہلا احتجاج ہوگا. پھر یہ پورے ملک میں احتجاجوں کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوگا. پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاجیں ہوں گے, جنگ میں. بنیادی طور پر جو بڑے مطالبات ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اسٹوڈنٹ یونین کا ہے. سپریم کورٹ نے بھی اس وقت فیصلہ کیا کہ اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہو, اور اسٹوڈنٹ یونینز بحال نہ ہونے کی وجہ سے آج ہر یونیورسٹی میں لڑائیاں بن رہے, فیسیں بڑھ رہے, ہریسمنٹ کے کیسز ہو رہے. بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کا اسٹوڈنٹ سامنا کر رہے. وہ اسٹوڈنٹ اپنا غصہ ایک دوسرے پہ نکال رہے کیونکہ ان کو نمائندگی نہیں مل رہی. اور پھر جو ایک نرسری تھی اسٹوڈنٹ یونین جس سے مین اسٹریم پارٹی میں لوگ جاتے تھے, وہ نرسری پہ بین لگا ہے. آج جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ ہماری نمائندگی کر ہی نہیں سکتی ہے. آپ کی جو طلبہ تحریک ہے, اس کا ملک کی مین اسٹریم پولیٹکس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں, ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ قصوروار ہے جو آج ہمارے لیے حالات بنے. ان کی کرسی کی لڑائی کی وجہ سے ملک پیچھے رہ گئے. کس سیاسی جماعت کو سمجھتے ہیں؟ تمام سیاسی جماعتیں, چاہے PTI ہو, نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں. ہاں, البتہ اگر کسی پہ کوئی غیر آئینی رویہ کسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے, ہم اصولی موقف اختیار کرتے ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جس کے ساتھ بھی غیر آئینی رویہ رکھا گیا, ہم اس کے لیے حق کے لیے نکلتے ہیں, اور ہم سمجھتے ایک ذمہ دار شہری کا فرض یہ ہے.